لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صلوات. 1442 ہجرہ کے ایام اعضا کے پہلے عشرے کی آج دوسری مجلس ہے. 1 محرم کا دن ختم ہوا اور شب 2 محرم شروع ہوئی. جعفری سینٹر اٹلانٹا کی ان مجالس میں ہمارا موضوع امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی قربانی کے حوالے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف کا کچھ بیان ہوگا، کیونکہ جیسا کہ کل رات کی مجلس میں بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ ایک تو ویسے ہی جب کبھی بھی کربلا کو یاد کیا جائے، چاہے وہ جسٹ آفٹر کربلا 61 ہجری ہے، 62 ہجری میں بھی اگر کوئی کربلا کو یاد کرے، اور چاہے آفٹر 14 سینچری اس وقت اگر ہم کربلا کو یاد کریں، ہمیشہ کربلا کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کربلا کا جہاد امام حسین علیہ السلام نے، امام عالی مقام نے شروع کیا تھا. ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور اسے کمپلیٹ کریں گے امام حسین کے بیٹے امام زمانہ. تو جب کربلا کو یاد کرو، کوئی زمانہ ہو، کوئی تاریخ ہو، کیسے ہی حالات ہوں، کیسا ہی ماحول ہو، امام زمانہ کو ضرور یاد کرنا. لیکن دس ایئر 1442 ہجرہ یعنی 2020، اس میں تو دنیا میں کچھ ایسی چینجز آ رہی کہ جس کا امام زمانہ کی سائنس آف ظہور سے کافی ہمیں ایک کنیکشن سا نظر آ رہا ہے، بلکہ بڑا گہرا تعلق نظر آ رہا ہے. حتیٰ یہ کہ ذرا سی لمیٹڈ نالج رکھنے والے تو شاید یہ بھی سمجھ لیں کہ اس وقت کے حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ بس امام زمانہ کسی وقت بھی آنے والے ہیں. تو کربلا پلس کرنٹ سچویشن، یہ بھی یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی یہ بات جانتا ہے
ذرا سا بھی کرنٹ سچویشن سے جو اویئر ہو وہ یہ بات جانتا ہے کہ اب ناؤ دنیا چینج ہو چکی ہے، ویسی تو نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. ایک ٹرم آج کل استعمال کی جاتی ہے BC&AC. BC یعنی بیفور کرونا، بیفور کرائسٹ نہیں، بیفور کرونا اور آفٹر کرونا. دنیا میں بہت ساری چینجز ہمیں نظر آئیں گی، اور بعض چینجز ایسی ہیں کہ ذرا سا ہم کو سسپیشیس کر دیتی ہیں، شک میں ڈال دیتی ہیں کہ یہ کرونا کسی پلاننگ کا حصہ تو نہیں ہے. لیکن ذرا سا آدمی کو شک ہونے لگتا ہے کہ کچھ ایسی چینجز اس کے حوالے سے آ رہی ہیں. لیکن کرونا کو تقریباً 5 سے 6 مہینے تو ہو چکے ہیں، اور اس 5-6 مہینے کے درمیان جتنی مجلسیں ہوئیں، جتنی اسپیچز ہوئیں، جمعے کے خطبے ہوئے، عید کے خطبے ہوئے، بقرعید کے خطبے ہوئے، شب جمعہ کی گیدرنگ ہوئی، اس ٹاپک پر ہر عالم نے، ہر ذاکر نے، ہر خطیب نے، ہر اوریٹر نے، ہر اسپیکر نے، ہر زبان میں، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، گجراتی ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، اپنے ویوز اور اپنے آئیڈیاز مومنین کے سامنے پیش کیے ہیں. تو میرے لیے اس وقت اس پہ بات کرنا ایک طرح کا ویسٹیج آف ٹائم ہے. ایام ازاں کا یہ پہلا اشرہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں کربلا کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرنا ہے. لیکن میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ ان اسپیچز میں اگر امام زمانہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوگا تو اس کا ریزن کیا ہے. اچھا، اب یہ کربلا جیسا کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایک واقعہ ہو گیا اور کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا اسے بچنے کا. دنیا میں بہت ساری جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ سڈنلی شروع ہو گئی، اور حتیٰ یہ کہ جو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے ان کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑا. بلکہ یہاں تک اسلامی ہسٹری کی بکس میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد جب پہلے خلیفہ کی بیعت ہوئی تو اس کے حوالے سے بھی دوسرے خلیفہ نے یہ کہا کہ بس یہ تو ایک اچانک ایک واقعہ ہو گیا، آئندہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. کہا کہ اس وقت وہاں کا سقیفے کا ایٹماسفیئر ایسا تھا اور آپس میں ایسے جھگڑے چل رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، ہم کو آن دا اسپاٹ ایک ڈیسیژن لینا تھا. اب اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، اور آج کل چونکہ یوٹیوب کی وجہ سے ہر عالم، ہر جاہل موبائل کیمرہ سامنے رکھ کے ہر قسم کی بات کر رہا ہے، تو میں ادھر نہیں جا رہا. کربلا ایسا نہیں. اللہ کی جو ایک پلاننگ ہے، واللہ خیر الماکرین، جو اللہ کی ایک پلاننگ ہے اس میں کربلا جس دن سے یہ کائنات کریٹ ہوئی ہے اس دن سے ہے، اور کربلا کی پریپریشن بھی بہت پہلے سے ہو رہی. ہمارے پاس خود کربلا کے کانٹیکس میں روایتوں پر روایتی کہ ہر نبی کو میدان کربلا میں کوئی نہ کوئی امتحان دینا پڑا ہے، ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا ہے. دنیا کا پہلا انسان جو نبی بھی ہے اور پہلا انسان بھی ہے، پہلا نبی اور پہلا انسان حضرت آدم جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور پھر وہ وہاں سے اپنا
یا غلطی کہیے، ترک اولا کہیے، اپنا ترک اولا معاف کرانے کے لیے مختلف مقدس مقامات کو ڈھونڈ رہے ہیں. خاص طور پر روایت میں ہے کعبے کو، مکے کو. اور اس دوران دنیا کے بہت سے علاقوں سے حضرت آدم کا گزر ہوا. مسجد کوفہ میں آج بھی مقام آدم ہے. جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اعمال کرتے ہیں، تو اسی کے قریب کربلا ہے. اب اس وقت دنیا میں کوئی آبادی نہیں ہے. آبادی تو نہیں ہے تو کوئی کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن بھی نہیں. پوری دنیا کھلا ہوا ایک اوپن فیلڈ، ایک ڈیزرٹ. اسی میں سے ایک ڈیزرٹ میں سے گزر رہے ہیں کہ اچانک پیر میں ٹھوکر لگی اور ایسی کہ خون نکل آئے. گھبرا گئے. شاید سری لنکا سے آ رہے تھے. میں اس وقت کوئی ریسرچ پیپر تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں جاؤں، کہیں سے بھی آ رہے تھے. اتنا لمبا ٹریول کیا، یہ فرسٹ ٹائم یہ واقعہ پیش آئے. خدا بندہ یہ کیا ہوا؟ اور یہ اپنی جگہ خود حضرت آدم کا کوسچن، اپنی جگہ خود ایک بہت امپورٹنٹ اسلام کا میسج کہ جب آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آئے تو فوراً آدمی کوئی سوال کرنا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیوں. مومن کی ایک پہچان یہ، اور فوراً چیک کرے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کوئی گناہ، اور یا پھر اللہ میرا کوئی امتحان لینا چاہ رہا. یہ اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک تو ہے، لیکن امام زمانہ کے ٹاپک میں اس لیے بھی ہے کہ امام کے آنے سے جسٹ بیفور مومنین کو بہت ہی سخت ٹرائل کا زمانہ گزارنا پڑے گا، بہت ہی ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا. اس میں کچھ اپنی غلطیاں ہوں گی، کچھ اللہ وہ ان کا امتحان لے رہا ہے تاکہ ان کو پریپیئر کرے ظہور امام اور امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے. خیر، حضرت آدم نے پہلا سوال، یعنی اب میں اس کو شارٹ کروں کہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان جو ایک معصوم ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کا، اسے پہلی تکلیف پہنچی اس دنیا میں. جو ترک اولا ہوا وہ جنت میں ہوا تھا، جو اپنی بیوی سے سیپریشن ہوا وہ جنت میں. اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی تکلیف پہنچی. تو پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ خدا بندہ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی خطا کی ہے؟ آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو اٹھا ہے، جو آدم سے بھی زیادہ معصومہ ان کے لیے لفظ خطا. آدم نے سوال کیا خدا بندہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں آدم یہ غلطی نہیں ہوئی. یہ تو وہ زمین ہے کہ جہاں پہ آنے والے ہر معصوم کا اللہ امتحان لیتا. خدا بندہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا یہ کربلا، جہاں پہ تمہارے سردار کا بیٹا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کا خون بہے گا. خدا کہہ رہا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ تمہارا خون بھی حسین کے خون سے مل جائے. حضرت آدم نے گھبرا کے یہ سوال کیا کہ حسین جیسا معصوم اس کا خون کون بہائے گا؟ خدا نے کہا یزید. یعنی ایک طرح کی دنیا کی پہلی مجلس ہو رہی. دنیا کا اسٹارٹ، انسانیت کا، ہیومینٹی کا اسٹارٹ مجلس سے ہوا، اور یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے جس میں تولا کا بھی پیغام دیا گیا، تولا اور تبرہ. یزید، اے آدم یزید پہ لعنت کرو. حضرت آدم نے گریہ کیا حسین کے مصائب پر، لعنت کی یزید کے ظلم. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہر سال محرم کی کسی نہ کسی مجلس میں آپ ہر عالم سے یہ واقعات سنتے ہیں. حضرت نوح، آدم کے بعد دوسرے آدم. حضرت نوح کا تو ٹائٹل ہی سیکنڈ آدم. کشتی نوح وہ کشتی ہے جو امان ہے، پروٹیکشن ہے. جو کشتی نوح میں آ گیا وہ بچ گیا. لیکن یہ کشتی نوح پوری دنیا سمندر کے اندر غرق ہے، ایک فلڈ آیا ہوا، پانی میں بہتی چلی جا رہی ہے اور بہت ہی آرام کے ساتھ. یہ پروٹیکشن ہے، سلامتی ہے. مگر ایک مرتبہ کشتی اس طرح سے ہلنے لگی کہ ایسا لگا کہ شاید اب یہ پانی میں ڈوب جائے گی. آج کل سمندر کا ٹریول بہت کم رہ گیا ہے، زیادہ تر ایئر ٹریول ہے، وہاں بھی یہ ہوتا ہے نا.
جہاز کسی ایسے ایئر پاکٹ وغیرہ سے گزرا تو خیر وہ بھی ایک واقعہ ہے آگے چل کر، اور شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مشہور واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ کشتی نوح اس طرح سے اس پانی کے اندر ڈگمگانے لگی کہ ایسا لگا ڈوب جائے گی۔ نوح نے گھبرا کے پوچھا خدا بندہ یہ کشتی جو سلامتی ہے، پروٹیکشن ہے، امان ہے؟ کہا کہ ہاں اے نوح، یہ زمین ایسی ہے جہاں سے یہ کشتی اس وقت گزری، یہ کربلا کی زمین۔ نوح نے سوال کیا کہ واٹ از کربلا؟ یعنی انگلش میں نہیں سوال کیا، عربی میں بھی نہیں کیا، اپنی زبان میں کیا، خدا بندہ کربلا کیا؟ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر وہ مجلس پڑھی جس کے اختتام پر یزید پر لعنت کا حکم نوح نبی کو ملا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم تو ویسے ہی کربلا کے بہت قریب کے رہنے والے ہیں۔ وادی السلام کا قبرستان جو نجف اشرف میں ہے، پہلی بار حضرت ابراہیم ہی نے بنایا، چونکہ آج کل تو تقریباً ہر مومن مومنہ کئی بار زیارت پہ جاتا ہے کربلا کی۔ فی الحال یہ پینڈیمک کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ خدا اس سب کو بہت جلدی ختم کر کے ہمیں دوبارہ، اور کوئی تمنا ہو کہ نہ ہو، دوبارہ کربلا کی زیارت کا موقع ملنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم کا تو وہ علاقہ ہی تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر رہے ہیں، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اس طرح کہ ابراہیم گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے۔ یہ پہلی شخصیت ہے جو گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے۔ اور اس کے بعد تو پھر آقا حسین کا پورا لشکر لے کے سر سے خون جاری ہوا۔ خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیسے ہوا، یہ گھوڑے نے ٹھوکر کیوں کھائی؟ سملر واقعات ہیں تو اس کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں۔ ابراہیم، یہاں پہ میرے حبیب کا بیٹا حسین شہید ہوگا، اس کے سر سے خون جاری ہو کے زمین پہ گرے گا، میں نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس کے پاک خون سے مل جائے۔ اور پھر وہی یزید کا تذکرہ، اور پھر وہی انداز مجلس، یعنی مصائب حسین پہ گریا اور یزید پہ لعنت۔ حضرت اسماعیل کا واقعہ ڈائریکٹ اسماعیل سے ریلیٹڈ نہیں، مگر وہ بھی کربلا ہے نا، کہ حضرت اسماعیل اسی علاقے میں رہتے تھے اپنے بابا کے ساتھ۔ جو شیپرڈ ان کے جانوروں کو روزانہ چارہ کھلانے لے جاتا تھا، ایک مرتبہ آ کے کمپلین کرتا ہے کہ 2 دن سے میں جس علاقے میں لے جا رہا ہوں وہاں دریا بھی بہہ رہا ہے، لیکن یہ آپ کے جانور پانی تک پینے کو تیار نہیں، گھاس کھانا تو چھوڑے پانی بھی نہیں پی رہے۔ حضرت اسماعیل نے خدا سے پوچھا خدا بندہ یہ کیا ہوا؟ کہا مجھ سے مت پوچھو، جو جانور بھوکے پیاسے انہی سے جا کے پوچھو۔ نبی جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا تو وہ جانور کہتے ہیں گوسفند، کہ یہاں پہ آخری رسول کا بیٹا شہید ہوگا اور شہادت سے پہلے بھوکا اور پیاسا ہوگا، ہم کیسے یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ کھانا مینز وہ چارہ۔ اسماعیل کی آنکھوں سے آنسو جاری، سلسلہ جاری ہے مجالس کا، انبیاء رو رہے ہیں، زمین کربلا پہ گزرنے والے ہر نبی کو کوئی امتحان دینا پڑ رہا۔ حضرت سلیمان، جن کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، ہواؤں پر بھی حکومت، تخت سلیمان ہوا پہ تیر رہا ہے، ہوا پہ۔ ایک مرتبہ اس طرح سے ہلا کہ ایسا لگا تخت الٹا ہو جائے گا، سلیمان زمین پہ گر جائیں گے۔ گھبرا کے سلیمان ہوا سے کہا ٹھہر جا، 3 بار ایسا ہوا اور پھر ہوا روکی، اسموتھ ہوئی۔ ایئر ٹریول کرنے والوں کو معلوم ہے کہ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے ایئر پاکٹس آتے ہیں اور پرابلم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلیمان نے سوال کیا کہ اے ہوا، میرا حکم تجھ پہ چلتا ہے، آج تجھے کیا ہوا؟ کہا یہ زمین ہی ایسی زمین۔ یہ کربلا پھر سارے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ اپنے وصی یوشع ابن نون کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کربلا سے گزرے، نمبر 1۔ نمبر 2، کربلا میں پہنچے، کوئی نہ کوئی امتحان دینا پڑا، جس میں دیکھیں آپ ہوا کا بھی امتحان آ گیا، پانی کا بھی امتحان آ گیا، مٹی کا بھی امتحان آ گیا، سر سے خون بہنے کا امتحان آ گیا، پیروں سے خون بہنے کا امتحان آ گیا، بھوک کا امتحان آ گیا، پیاس کا امتحان آ گیا۔
ہر نبی نے کوئی نہ کوئی امتحان دیا. اور نمبر 3، حسین کے مصائب پہ گریہ بھی کیا ہے، قاتلان امام پہ لعنت بھی کی. یہی تمام انبیاء جنہوں نے کربلا میں پہلے امتحان دیا، انہی کا وارث ہے میرا مظلوم آقا حسین. حسین کون ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ تو اولی العزم انبیاء ہیں، اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا زیارت وارثہ میں. بعض زیارتوں میں اس میں اور انبیاء کے نام بھی، لیکن ان شارٹ ہمیں پتا ہے کہ حسین 124,000 انبیاء کے وارث، وہ سب انبیاء جو زمین کربلا سے گزرے بھی ہیں، زمین کربلا پہ امتحان بھی دیا، ان سب کی میراث، ان سب کی وراثت میرے مظلوم آقا حسین کے پاس آئی. اب یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا سی مختلف ہے، ورنہ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ کون سی میراث میرے مظلوم آقا کو ملی؟ دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، بزنس ہے، یہ کون سی میراث ہے؟ اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، اور چونکہ آپ حضرات بڑے بڑے علماء کو سنتے رہتے ہیں تو اس پہ گفتگو ہوئی. یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس جملے کو ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا، علماء تو بیان کر ہی رہے. لیکن اب ایک مختصر سی بات، حسین وارث ہیں تمام انبیاء کے، آدم سے لے کے سردار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے وارث. ان سب نے امتحان بھی دیا میدان کربلا میں، وارث بنے حسین. یہ حسین ہے جو ان سب کی محنتوں کو بچائیں. اب یہاں پہ میرا ایک سوال، میرے ایک دادا تھے، دادا یا پردادا، دادا کے والد، خاندان بہت بڑا تھا، مختلف رشتہ دار مرتے رہے اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا، تو وہ ساری ان کی میراث، ان کی مثلا جائیداد، بطور مثال، یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن مثال میں تو مناقشہ نہیں ہوتا ہے، وہ سب میرے پردادا کو ملی. عموماً تو باپ کی میراث بیٹے کو، لیکن وہ باپ، چچا، ماموں، خالہ، کزن، بھائی، بہن، بھتیجے، بھانجے، مختلف رشتہ دار مرتے رہے، ان کا اپنا کوئی وارث تھا نہیں تھا، وہ ساری جائیداد آ گئی میرے دادا کے پاس. میں ان کا وارث پوتا. اب وہ دادا کو جو میراث ملی، ڈائریکٹ تو دادا کو ملی نا، مالک تو وہ بنے، لیکن ان کی وجہ سے آٹومیٹک یہ میراث مجھے مل گئی. مطلب جب دادا کا انتقال ہوا تو پھر میرے والد کے پاس، والد کا انتقال ہوا تو میرے پاس. اصل میں وارث بنے تھے میرے دادا، مختلف رشتہ داروں کے، لیکن چونکہ پھر میں انہی کی نسل میں، تو جو کچھ ان کو ملا وہ خود بخود آٹومیٹک مجھے مل گیا. حسین وارث بنے 1,24,000 انبیاء کے. اب یہ ساری میراث حسین کے پاس ہے، امام زمانہ حسین ہی کا بیٹا، تو خود بخود یہ ساری میراث امام زمانہ کو مل گئی. یعنی امام زمانہ آقا حسین کی وجہ سے آدم صفی اللہ کے وارث بھی ہو گئے، نوح نبی اللہ کے وارث بھی ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث بھی ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث بھی ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ کے وارث بھی ہو گئے، محمد حبیب اللہ کے وارث بھی ہو گئے، علی ولی اللہ کے وارث بھی ہو گئے. سب میراث ایک طرح سے پہلے حسین کے پاس آئی، اور چونکہ وہ حسین کے بیٹے ہیں تو خود بخود یہ ساری میراث امام زمانہ کے پاس آ گئی. اچھا، میرے دادا کو ساری میراث ملی اپنے بزرگوں سے، پھر میرے دادا نے خود بھی محنت کی، کوشش کی، قربانیاں دی، اور خود بھی بہت کچھ جمع کیا، یہ بھی مجھے مل گیا. تو میں دو طریقے سے، دوہرے طریقے سے میں وارث بنا، ان بزرگوں کا بھی
جو اصل میں میرے دادا کو میراث ملی ان کی وجہ سے، اور خود جو میرے دادا نے حاصل کیا۔ امام زمانہ، میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آقا حسین سے افضل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کی پوزیشن کو دیکھیے، ان کے اسٹیٹس کو دیکھیے، ان کو ایک تو میراث تمام انبیاء کی ملی حسین کی وجہ سے، اور پھر وہ بیٹے ہیں انہی تمام معصومین کے، تو یہ پورے 13 معصوموں کی وراثت بھی ان کے پاس آ گئی۔ 2 خصوصیتیں ان میں جمع ہو گئی۔ آقا حسین کی میں توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آقا حسین کے پاس انبیاء کی میراث ہے، حسین کے بعد والے جو ہیں، چوتھے امام، چھٹے امام، یہ صرف بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم کو تو پتا ہے کہ اولنا، اوسطنا، آخرنا، کلنا، سب کے سب محمد، پیغمبر اسلام اور مولا کائنات باقی سب سے افضل تو ہیں، لیکن باقی تمام امام برابر ہیں۔ تو آقا حسین کے پاس ایک طرف امام زمانہ کے پاس ایک طرف تمام انبیاء کی میراث آئی، اور دوسری طرف تمام ائمہ کی میراث آئی۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں آپ جو کہتے ہیں وارث آدم اور وارث نوح، وہ سب بھی امام زمانہ ہیں، اور پھر ساتھ میں امام کی جو خصوصیت بتائی جاتی ہے تو وہ گویا ائمہ کے بھی وارث ہے۔ کیا خصوصیت بتائی جاتی ہے؟ هو صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاط النقویہ والہیبت العسکریہ۔ اب ادھر سے بھی ساری میراث آ رہی، نبی کی دعوت کے میراث ہیں، علی کی شان و شوکت کے میراث ہے، فاطمہ کی معصومیت کے میراث ہے، حسن کے حلم کی میراث ہے، حسین کی شجاعت کی میراث ہے، سجاد کے صبر کی میراث ہے، باقر کے آثار کی میراث ہے، جعفر کی قربانیوں کی میراث ہے، کاظم کے علوم کی میراث ہے، رضا کی حجتوں کی میراث ہے، تقی کے سخاوت کی میراث ہے، نقی کی پاکیزگی کی میراث ہے، عسکری کی ہیبت کی میراث ہے۔ یہ سب بھی امام زمانہ میں جمع ہو۔ تو یہ دونوں طرف کی میراث جس میں جمع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امام زمانہ، جس کا ہم اور آپ انتظار بھی کر رہے ہیں، اور حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ شاید اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ رہا۔ یہ والا جملہ تو ابھی تشریح ہوگی آئندہ مجلسوں میں، اور یہاں پہ رک کے پھر میں وہ جملہ بھی عرض کر دوں جو اس موقع پر میں بہت زیادہ کہتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، تمام ائمہ رتبے میں برابر ہیں، البتہ اللہ کا رسول ان سب کا سردار ہے، اور مولا کائنات بھی تمام ائمہ سے افضل ہیں۔ علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر کے ساتھ وہ والی حدیث سنی، الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہے۔ لفظ خیر جو پہلی حدیث میں آیا خیر البشر، وہی یہاں بھی آیا، سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہتر۔ اب جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ان سب کے باوجود، یعنی تمام ائمہ افضل برابر ہیں، اور مولا باقی تمام ائمہ میں سب سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے، اور خود رسول خدا تو سب سے افضل۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ان معصومین کے زمانے کا مومن، آج کا نہیں، ان اپنے زمانے کی حجت خدا اور اپنے زمانے کے معصوم کی زیارت کر رہا ہے، لیکن تڑپ رہا ہے آخری امام کی زیارت کے لیے۔ بھائی سوال پوچھا جائے کہ آخر تمہیں چھٹے امام کی زیارت تو مل رہی ہے، تو وہ جو 12واں امام ہے وہ بھی تو چھٹے جیسا ہی ہے نا؟ جب تمہیں وہ مل رہا ہے تو پھر تم 12ویں کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہے ہو؟ چلے کربلا کے بعد یہ کہا جا سکے کہ کربلا کے انتقام کی وجہ سے، مگر مومن کی یہ تڑپ تو کربلا سے پہلے سے چلی آ رہی۔ امام زمانہ کا سب سے پہلے تذکرہ رسول اللہ نے کیا، اور بعض سوالات کے جواب میں کیا۔ مولا کائنات نے کتنی بار امام زمانہ کا ذکر کیا
کیونکہ ان کے زمانے کا مومن بھی پوچھ رہا ہے کہ یا امیر المومنین وہ آخری کب آئے گا. اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی میں نے بتائی کہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کا وارث ہے وہ امام زمانہ. اس کو اب میں دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. صواعق محرقہ، میں اردو میں نام لے رہا ہوں. الصواعق المحرقہ، الف لام وغیرہ کی بحث کو چھوڑیے. اس کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، برکت کے لیے مجھ سے بھی سن لیجئے. اگرچہ میں تو اس کو بالکل سمپل وے میں بتاؤں گا، علماء تو اپنے مخصوص انداز میں ذرا سا مومنین کرام تھوڑا سا اور زیادہ ان کا دل خوش ہو جائے. میں سیدھے سادے انداز میں، اس لیے کہ بہرحال فضائل علی تو جس طرح بھی پڑھے جائیں مومن کا دل خوش ہونا چاہیے. حدیث یہ ہے کہ ایک بار رسول خدا حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے تھے اور ساتھ میں مولا بھی تھے کہ اتنے میں بیٹی کے گھر میں باپ بھی آ گیا، یعنی حضرت ابو بکر بھی اپنی بیٹی سے ملنے آ گئے. اب ایک حجرے میں یہ چار جمع ہو گئے ہیں. جب چار جمع ہو گئے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، کبھی یہ ان سے بات کرے، وہ ان سے بات کرے، وہ ان سے بات کرے. حضرت عائشہ نے ایک عجیب بات یہ محسوس کی کہ میرا بابا کسی سے بھی بات کرے، اس کی نگاہیں علی کے چہرے پہ رہتی. بھئی ٹھیک ہے، علی سے بات کر رہے ہیں، علی کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے. مجھ سے بات کر رہے ہیں، دیکھ علی کو رہیں. رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، دیکھ علی کو رہیں. بیٹی نے کہا بابا یہ آخر کس لیے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ بیٹی میں نے خود اپنے کانوں سے پیغمبر کو یہ کہتے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کی زیارت کرنا وہ ایک عبادت. تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ بات کچھ بھی ہو لیکن عبادت کا سلسلہ مسلسل جاری رہے. حضرت عائشہ نے مسکرا کے کہا کہ بابا آپ نے تو صرف اتنا ہی سنا ہے، میں نے تو رسول اللہ کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر بھی کر لو تو وہ ایک عبادت ہے. پیغمبر اسلام نے باپ بیٹی کی گفتگو سنی، وہیں تشریف فرما. تو پیغمبر بھی مسکرائے اور کہا کہ میں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے، میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حب و علی عبادہ، دل میں علی کی محبت رکھو، یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی جتنی دیر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے عبادت کا سلسلہ جاری. دیکھیں چہرے کو دیکھنا وہ تو 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا ہے، ذکر تو 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا. آپ سوئیں گے بھی، آپ کھانا بھی کھائیں گے، آپ دیگر کام بھی کریں گے. محبت دل میں اگر ہو تو محبت وہ چیز، آپ جاگ رہے ہیں تب بھی دل میں محبت ہے، آپ سو رہے ہیں تب بھی دل میں محبت ہے، آپ واقعان علی کا ذکر کر رہے ہیں تب بھی محبت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی محبت ہے، آپ گھر کے کاموں میں لگے ہیں تب بھی محبت ہے، آپ صحت مند ہیں تب بھی دل میں محبت ہے، آپ بیمار ہیں تب بھی دل میں محبت ہے. محبت علی کو عبادت قرار دے کر یہ کہا کہ 24 گھنٹے بغیر کسی غیب کے ہونے والی عبادت علی کی محبت. اور اگر ہم پیغمبر کی ان 3 حدیثوں پہ غور کریں تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا رسول پوری تاریخ اسلام قیامت تک کی بیان کر رہا، پوری تاریخ اسلام. کیونکہ اگر پیغمبر اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، تو جو علی کے بعد والے تھے کیا وہ ایک کمپلین نہ کرتے کہ یا رسول اللہ، اللہ عادل ہے، آپ عادل خدا کے عادل نمائندے. ایک عام باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد میں فرق نہ کرو، تو آپ نے یہ فرق کیوں کر دیا کہ جو آپ کے زمانے کے ہیں ان کو تو عبادت کا ثواب دلوا دیا، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے اور اپنی مرضی سے تو بعد میں نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے بعد میں پیدا کیا تو اس لیے ہم بعد میں پیدا ہوئے. اگر ہم سے پوچھا جاتا کب پیدا ہونا چاہتے اور ہم کہہ دیتے کہ نہیں علی کے بعد پیدا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہمیں کمپلین کا حق نہیں تھا کہ ہم زیارت کے ثواب سے محروم. ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. آپ جو عبادت لے کر آئے اس کا ثواب آپ نے ہر کلمہ گو کو دیا، چاہے آپ کے زمانے میں ہو چاہے بعد میں ہو. نماز ہو کہ روزہ ہو کہ قرآن ہو کہ کعبہ ہو کہ حج. یہ چہرہ علی کی زیارت تو وہی لوگ کر سکیں گے جو علی کے زمانے میں. ہمارا قصور کیا کہ ہم محروم ہیں؟ تو عادل خدا کا عادل نمائندہ رسول مسکرا کے کہے گا کہ تم بھی محروم نہیں.
اگر علی کے زمانے والے علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کا ثواب لے رہے ہیں تو ذکر و علی نے عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تم بعد میں آئے ہو تو علی کا ذکر کر لو، وہی عبادت کا ثواب ملے. لیکن پھر وہ لوگ سامنے آتے جو حجاج ابن یوسف جیسے ظالم، جو یزید جیسے ظالم، جو اس سے پہلے والے ظالم، جو اس کے بعد والے ظالم، جو متوکل جیسے ظالم، جو صدام جیسے ظالموں کے زمانے میں پیدا ہوئے، جہاں ذکر علی پر بھی پابندی تھی. خالی میثم تمار کے منہ پہ لگام نہیں چڑھائی گئی، خالی رشید حجری کی زبان نہیں کاٹی گئی. ذکر علی کرنے والا ہر شخص سب سے بڑا مجرم وہ آ کے کہتا خدا بندہ یا رسول اللہ سے کمپلین کرتا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اللہ نے ہمیں ایسے ظالم کے زمانے میں پیدا کیا، ہم سے تو نہیں پوچھا ہے نا کہ ہم تو ذکر علی بھی نہیں کر سکتے. کیا ایسا زمانہ گزرا نہیں ہے تاریخ میں جب علی کا ذکر کرنے پہ اتنی پابندیاں تھیں کہ اگر کسی وجہ سے باپ کو اپنے بیٹے سے علی کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا تھا تو سارے کنیزوں اور غلاموں کو اس دن چھٹی دی جاتی، گھر والوں کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا، مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کی جاتی تھی، پردے ڈالے جاتے تھے، اور تنہائی میں بھی کھل کے نام لینے کی ہمت نہیں ہے. بیٹے کو قریب بلایا جاتا ہے، اس کے کانوں پہ منہ رکھ کے کہا جاتا ہے، اس وقت بھی نام علی لینا مشکل ہوتا ہے. ابو زینب کہہ کر علی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جاتی. تو ایسے زمانے کے مومن تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو دوہرا امتحان دے رہے ہیں، ایک تو اتنے ظالم کا سامنا کر رہے ہیں، پھر ذکر علی بھی نہیں کر سکتے اب بغیر ہماری کسی غلطی اور قصور کے. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں، میں عادل خدا کا عادل نمائندہ کسی کو محروم نہیں کرتا ہوں. جو علی کے زمانے میں ہیں وہ علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کا ثواب لیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب لیں. جو ظالموں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ دل میں خالی محبت علی رکھ لیں، ان کو اسی عبادت کا ثواب مل رہا. لیکن اصل حدیث شروع ہوئی تھی کہ چہرہ علی کی زیارت عبادت. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ چاہے حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ آیا ہو کہ نہ آیا ہو، جو علی کی خصوصیات وہ علی کی تمام معصوم اولاد کی خصوصیات. میراث کی بات ہو رہی ہے تو جو دنیاوی میراث ہے وہ تو علی کے ہر اولاد کو برابر سے ملے گی. جتنا حصہ حسن کو ملے گا اتنا ہی حصہ محمد حنفیہ کو ملے گا. لیکن جو فضائل کی میراث ہے وہ علی کی تمام معصوم اولاد میں جائے گی. علی افضل ہیں اپنے باقی 11 بیٹوں سے. لیکن جو فضیلتوں والی بات، یعنی اگر علی کی محبت عبادت ہے تو حسن مجتبیٰ کی محبت بھی عبادت ہے، چھٹے امام کی محبت بھی عبادت ہے، 11ویں امام کی محبت بھی عبادت. کوئی یہ بحث نہ کر کہ روایت میں تو علی کی محبت لکھا ہے، 10ویں امام کی محبت تو نہیں لکھا. اگر ذکر علی عبادت ہے تو ذکر امام باقر بھی عبادت ہے، ذکر امام رضا بھی عبادت ہے. اور اگر چہرہ علی کی زیارت عبادت ہے تو علی کے ان تمام معصوم اولاد کی زیارت کے چہرے کی زیارت بھی عبادت. اور عبادت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ مومن کا دل چاہتا ہے جتنی زیادہ مجھے عبادت کا موقع ملے اتنا اچھا. مومن کبھی عبادت سے نہ تھکتا ہے نہ اس کا دل بھرتا. اسی لیے روایت ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل تو ہم اتنا ہی کر سکیں گے جتنی ہماری بدن میں کیپیسٹی. لیکن نیت تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں اس سے بھی زیادہ عبادت کر کے دکھا دیں. کتنی نمازیں آپ پڑھیں گے ایک وقت میں آپ تھک کے گر جائیں گے، لیکن نیت تو پھر بھی ہوگی. گرچہ روایت میں منہومان لا یشبعان، وہ میں حدیث 2-3 دن کے بعد پڑھوں گا اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کا شوق ہوتا ہے، کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں. معاویہ کے بارے میں یہی جملہ تو ہے امام نسائی کا
ایک وقت آتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، کچھ اور کھایا نہیں جاتا، اب ایسا لگتا ہے کھائیں گے تو وومٹ ہو جائے گی، لیکن پیٹ بھر گیا ہے، نیت نہیں بھری، دل چاہتا اور کھا لو. یہ مومن کی عبادت ہے، خدا کے بارے میں مومن کی یہ نیچر. اسی لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ عمل اگر کرے گا 100 رکعت نماز تو نیت اس کی ہوگی 1000 پڑھنے کا موقع مل جاتا، زیادہ سے زیادہ. اب ہر امام معصوم کے زمانے میں مومن کو ایک وقت میں ایک امام معصوم کی زیارت کا ثواب مل رہا، 2 کی 3 کی. لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ اپنے 13 بزرگوں کو بھی لے کے آئیں گے. ترتیب ہم کو نہیں پتا کیا ہے، شاید تھوڑا سا میں اس کا ذکر بعد کی مجالس میں کروں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں 14 کے 14 اکٹھا جمع ہو چکے ہوں گے. مومن کربلا کی زیارت کرتا ہے. آپ بتائیے کربلا کی زیارت سب سے افضل زیارت ہے. بعض روایتوں میں مشہد کی زیارت کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے، لیکن چونکہ وقت بہت گزر گیا میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن کتنے مومن آپ کو ایسے ملیں گے جو جاتے ہیں کربلا کی زیارت کی اور واپس آ گئے، کا اہم ترین زیارت تو ہم نے کر لی کربلا کی، اب نجف جا کے کیا کریں. حتیٰ یہ کہ جب یہی صدام کے ٹاپل کے بعد کازمین جانا مشکل تھا، سمرہ جانا مشکل تھا، پھر بھی لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کر زندگی کو خطرے میں ڈال کے جاتے تھے. بھائی تم نے زیادہ اہم زیارت کربلا کی کر لی ہے، اب واپس چلے جاؤ. نہیں، جب کربلا ہے کربلا کی زیارت تو ہے، لیکن نجف بھی جائیں گے، لیکن کازمین بھی جائیں گے، لیکن سامرہ بھی جائیں گے. بلکہ ہر مومن کا ایک زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے 14 معصوم کی زیارت مجھے مل جائے. یہ زیارت آج کل تو نہیں ملے گی، آج کل 14 معصومین کے روزوں کی زیارت مل سکتی. امام زمانہ کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن جو امام سے ریلیٹڈ سامرہ میں کچھ زیارتیں. لیکن ایک وقت یقیناً آئے گا جب پورے 14 ایک وقت میں اس دنیا میں ہوں گے. جب سے یہ دنیا کریٹ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر رجعت کے زمانے تک کوئی پیریڈ ایسا نہیں آیا جب پورے 14 کی زیارت ایک ساتھ مل گئی. کیا رسول اللہ کے زمانے کے صحابیوں کو ملی؟ نہیں. کیا مولا کے زمانے کے صحابیوں کو ملی؟ جی نہیں. یہ صرف ملے گی امام زمانہ کے دور میں جب پورے 13 معصوم بھی واپس آ چکے ہوں گے. مومن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. میں خوشی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، برکت میں نے نہیں کہا. جیسے کہ خود معصوم کی زیارت، نعوذ باللہ کوئی برکت نہ ملے پھر بھی مومن جائے گا، جان خطرے میں پڑے پھر بھی جائے گا. مجھے ایک روحانی خوشی ہوتی، وہ صرف امام زمانہ کے آنے کے بعد، کیونکہ وہ تمام ائمہ کے وارث ہیں. تو یہ میراث ان معنوں میں بھی ہے کہ آپ کو تمام ائمہ کی خصوصیات ایک جگہ جمع مل جائیں گی. کس میں؟ امام زمانہ میں. اور تمام ائمہ کی زیارت ایک ساتھ مل جائے گی. کب؟ جب امام زمانہ آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کی زیارت کرنے والا بھی تڑپ رہا امام زمانہ کے لیے. نعوذ باللہ وہ امام زمانہ کو مولا علی سے افضل نہیں کہہ رہا، وہ اس لیے تڑپ رہا ہے کہ مولا علی کے زمانے میں اس کو صرف 3 معصوموں کی زیارت مل رہی، اور امام زمانہ کے دور میں اس کو 14 معصوموں. 14 ان معنوں میں کہ خواتین کو، یا جو واقعاً صحیح سید ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں، باقی جو غیر سید ہیں تو 13 معصوم. لیکن یہ تو امام زمانہ کے آنے کی ایک برکت، اور جو آقا حسین میدان کربلا میں ہر نبی نے امتحان دیا، پھر زیارت وارثہ میں آقا کو ہر ایک کا وارث کہا گیا، پھر امام زمانہ حسین کے بھی وارث ہیں، اس لیے اتنی ساری بات میں نے کہہ دی. اب یہاں پہ ایک آخری بات اور عرض کروں، اور باقی چیزیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئیں گی. اور وہ یہ کہ ہم اور آپ جو مجلس کا آخری حصہ بن گئے، معصومین کی زیارت، مولا علی کی زیارت، آقا حسین کی زیارت، تمام معصومین کی زیارت. لیکن اس کے لیے جو میں نے ایک جملہ 2-3 بار استعمال کیا کہ عادل خدا کا عادل نمائندہ رسول اپنی مختلف حدیثوں کے ذریعے یہ بتا رہا
کہ میں اپنے کسی ماننے والے اور چاہنے والے کو محروم نہیں کرتا ہوں. یہ زیارت کا مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ کہ جب امام زمانہ آئیں گے تب تو ہمیں ہر ایک کی زیارت ملے گی، لیکن فرض کیجئے اس وقت پہلے یہ جو اس وقت بیماری وبا پینڈیمک پھیلی ہوئی، اب تو ہم اس وقت روزوں کی زیارت بھی نہیں کر پا رہے ہیں. محروم نہیں، کہ یہ وہ ائمہ طاہرین ہیں جن کی سخاوت کا دسترخوان نہیں، کرم کا دسترخوان. یہ کریم ابن کریم ایسا کہ ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہے ہیں اور سارا اجر و ثواب ہم کو دلوا رہے ہیں. یہ 2 دن تمہیدی گفتگو ذرا عزاداری کے حوالے سے رہی، تو کل جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی آج اس جملے پہ بات ختم کرتے ہوئے اصل ٹاپک پہ انشاءاللہ ٹمورو نیکسٹ ڈے کی مجلس سے آؤں گا کہ عزاداری بھی اس انداز سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور زیارت سے بھی محروم ہو رہے ہیں. لیکن ہے تو اس کے ماننے والے نا جو کریم ابن کریم، وہ کہتے ہیں تم یہاں محروم نہیں ہوگے، جیسے تم عزاداری کر رہے تم زیارت کے لیے ہمارے دربار میں نہیں آ پا رہے، لیکن جہاں پر ہم تمہیں اجر و ثواب دلوائیں گے. اور یہ پیغام ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ پیغام بھی ہمیں اس نے دیا جس پر حسین کو اتنا بھروسہ تھا کہ اپنا سفیر بنا کر شہر کوفہ میں بھیجا. مسلم ابن عقیل. آلدو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی ایک الگ سے مجلس ہوتی، لیکن میں عموماً فرسٹ عشرے میں بھی حسین مدینے سے چلے، حسین کربلا پہنچے، ان 2 ڈیٹس کے بیچ میں جناب مسلم کے مصائب کے چند جملے بیان کرتا ہوں. وہ مسلم ابن عقیل جو علی کا بھتیجا بھی ہے اور علی کا داماد بھی، جس طرح علی کی اولاد ایسی کہ جس کی مثال زمانے بھر میں نہ ملے، اسی طرح علی نے اپنی بیٹیاں بھی ایسے ہی گھرانوں میں دی جو اپنی جگہ بے مثال تھے. جنگ صفین میں جناب مسلم ابن عقیل کے جہاد کی جو کیفیت بتائی گئی، جیسا کہ میں نے کہا جناب مسلم کی ایک الگ سے مجلس ہوتی ہے، اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. میں تو صرف چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں. جب حسین مدینہ سے چل کے مکے میں آئے اور وہاں پہ کوفے والوں کے خطوط پہ خطوط پہ خطوط پہ خطوط آتے رہے، جیسے مسلم کے کوفہ پہنچنے میں ظہور امام زمانہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج، تو وہ تو اب وقت نہیں رہا، آج نہیں آئے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسلم ابن عقیل کا رول کربلا کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ظہور امام کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے. تو جب کوفے والوں کے خط پہ خط آئے تو حسین نے جب مسلم کو بھیجا تو جو جملے لکھ کر بھیجا ہے وہ بتا رہا ہے کہ حسین کو کتنا ٹرسٹ ہے. انا باعث الیکم اخی وابن امی والثقۃ من اہل بیتی، اے کوفے والوں میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے، میرے چچا کا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل بیت میں میرا انتہائی قابل بھروسہ ٹرسٹ وردی ہے. بعض علماء یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں، میں اس کی تشریح میں گئے بغیر وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیے ایک آدمی کے پاس اگر کسی پرابلم کو سالو کرنے کے 2 راستے ہوں، ایک بہت ہی مشکل ہو اور ایک بہت ہی آسان ہو، وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے، 2 راستے ہیں، 2 سولوشن ہیں، ایک بہت ہی مشکل ہے، ایک بہت ہی ایزی طریقہ لے گا نا. ابن زیاد کو حسین سے یزید کی بیعت کروانا، حسین نے جب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بھیجا تو یہ لکھنے کے بعد کا انا باعث الیکم اخی،
وابن امی وثقتی من اہل بیتی کے بعد لکھا کہ مسلم میرا نمائندہ ہے، میرا سفیر ہے، تم مجھے بلا رہے تاکہ میری بیعت کرو، میں مسلم کو بھیج رہا ہوں، جو مسلم کی بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کر لی۔ مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ، جس نے مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی اس نے میری بیعت کر لی۔ تو اب اس جملے کو الٹا کر دی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر مسلم نے کسی کی بیعت کر لی تو گویا حسین نے اس کی بیعت کر لی۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کی بیعت کے دو راستے، ایک ہے کہ میدان کربلا میں حسین کے اس چھوٹے سے لشکر کا، لیکن بہرحال ایک لشکر تو ہے نا، اس کا مقابلہ کرے، ایک یہ کہ اکیلا مسلم تمہارے شہر میں موجود ہے، مسلم کو مجبور کر کے مسلم سے یزید کے بیعت کروا لو۔ ابن زیاد نے یہ ایزی راستہ اختیار کیوں نہ کیا؟ کربلا میں 30,000 کی فوج بھیج کر حسین ہو، عباس ہو، اکبر ہو، قاسم ہو، اون محمد ہو، اصحاب امام، ان سب سے جنگ کیوں کی؟ کہ ابن زیاد کو پتا ہے کہ وہاں پھر بھی، ابن زیاد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پھر بھی چانس ہے، لیکن ایک مسلم اکیلا ہے، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں ہے کہ مسلم بیعت کرے۔ میدان کربلا میں جو ابن زیاد نے اتنی بڑی فوجیں بھیجی، یہ مسلم کا جہاد تھا، کیونکہ یہی تو روایت ہے نا کہ مسلم ابن عقیل شہادت کی رات طوٰ کے گھر میں تھے، ماں ایسی بیٹا کیسا، بیٹا یا شوہر جو بھی تاریخ میں ہو، ماں اپنے گھر میں پناہ دے رہی، آقا آپ کہاں کوفے کی گلی میں بیٹھے، آئیے میرے گھر میں، اور بیٹا ساری رات مسلم کو ڈھونڈنے کے بعد انعام کے لالچ میں صبح آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود میرے گھر میں، ابن زیاد کو اطلاع کرتا ہے، ابن زیاد کی جانب سے فوجیں آتی ہیں، مسلم نے فوجوں کے آنے کی آوازیں سنی، تلوار ہاتھ میں لے کے گھر سے نکل رہے ہیں، تو آج تڑپ گئی۔ گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے مگر اتنی سمجھ تو اس کے پاس بھی ہے، تڑپ کے کہا آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں تو آپ کھلے میں اکیلے ہوں گے، دشمن کے لیے آپ پہ قابو پانا آسان ہوگا، میرے گھر میں رہیے، یہاں پھر بھی آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ عجیب جواب دیا اس ہاشمی شہزادے نے، کہا کہ اے طوٰ، اگر میں تیرے گھر میں بیٹھ کے جنگ کرتا رہا تو یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے تیری بے احترامی ہو، تیری بے پردگی ہو۔ اے مسلم ابن عقیل، کوفے میں رہنے والی ایک عام مومنہ جو پہلے کنیز تھی، اس کے پردے کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان کے شام غریبہ آئیے اور آ کر دیکھیے کہ محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، حسین کا حرم کس طرح سے خیمے جل رہے ہیں اور وہ بے مقنا و چادر کے نامحرموں کے درمیان آ رہی ہیں۔ اور مسلم نے وہ جہاد کیا جو کربلا کے جہاد سے بڑھ گئے، کربلا کے جہاد سے بڑھ گئے۔ کربلا میں مجاہد جاتا ہے لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا لشکر ہے، مسلم اکیلا ہے، مسلم تنہا ہے، مسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن اللہ ایسا جہاد کیا علی کے اس داماد نے کہ ابن زیاد کی فوجوں کا سالار محمد ابن اشعث ابن قیس بار بار ابن زیاد کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اور فوج بھجواؤ، اور فوج بھجواؤ، اور فوج بھجواؤ۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، فرسٹریٹڈ، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوجیں چاہیے، میں نے پورے کوفے کی فوجیں بھیج دی۔ محمد ابن اشعث جس کی بہن جعدہ نے امام حسن کو زہر دیا تھا، ایک بار عجیب جملہ کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، تو نے کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، یا ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنا، یہ ساری فوجوں کے بعد بھی اگر میں اسے گرفتار کر سکا تو غنیمت سمجھنا، اور واقعاً کہاں گرفتار کر سکا، دھوکے سے گڑھا کھودا، جنگ کرتے کرتے مسلم کو ادھر لے کے گڑھے میں گرایا۔ کربلا میں ایک آقا حسین کے علاوہ باقی جتنے بھی مجاہدوں نے جہاد کیا، تیروں کا سامنا کیا، تلواروں کا سامنا کیا، برچھیوں کا سامنا کیا، نیزوں کا سامنا کیا، لیکن مسلم نے ان تمام کے ساتھ ساتھ کوفے کے مکانات کی چھت پہ جو عورتیں ہیں وہ پتھر بھی پھینک رہی ہیں، گرم پانی بھی مسلم پہ کھولتا ہوا پانی گرا رہی، اور وہ بھی پھر بھی جا کے دھوکے سے گرفتار ہوا، ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں کربلا کا کوئی مجاہد قیدی بن کے نہیں گیا ہے، یہ امتحان بھی مسلم کو دینا تھا۔ ہاں،
قیدی بن کے آیا تو یا مسلم ابن عقیل آیا یا میرا مظلوم آقا سید الساجدین آیا۔ ایک بار کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ کا چچا گرفتار ہو کے آیا۔ گرفتار تھا، زخمی تھا، قیدی تھا، لیکن کس شان کے ساتھ آیا؟ چہرہ بلند ہے، سینہ تنا ہوا ہے، کمر سیدھی ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے۔ مولا آپ کی نگاہیں جھکی ہیں، آپ کا سر جھکا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا۔ مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے، آپ سے زیادہ بہادر تو نہیں ہے نا، آپ تو امام وقت ہیں، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد تڑپ کے کہا، اے سوال کرنے والے، اور کیا تو نے یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا آیا تو اکیلا آیا، اور جب میں دربار ابن زیاد میں آیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں زینب و کلثوم میرے ساتھ تھی۔ سجاد کی نگاہیں بلند ہو تو کیسے بلند ہو؟ اور ایک مرتبہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ مسلم کی گردن اڑا دو۔ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جلاد مسلم کی جانب چلا جہاں سے میں نے مصائب شروع کیے۔ مسلم نے ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا، جیسے ہم اور آپ جو اس طرح کی عزاداری آج کر رہے ہیں، حسرت تو ہے نا کہ اس طرح کی عزاداری نہیں کر پا رہے۔ آج ہم اور آپ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو ہر سال عاشورے کو کربلا پہنچتے تھے، اس سال نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مسلم نے حسرت سے دیکھا، ارے میں دنیا سے جا رہا، میرا آقا مجھ سے دور ہے، میں اپنے آقا کو سلام بھی نہیں کر پا رہا۔ نہیں، مسلم نے ایک ایسی سنت قائم کر دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک بار مسلم نے راہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، یہ کہا اور جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا سر کٹا، مسلم کا لاشا دارالعمارہ سے پھینکا گیا۔ ادھر وہ قافلہ چل رہا ہے، حسین ایک جگہ رکے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، قافلے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اور اے میرے بھائی مسلم، اپنے سلام کا جواب قبول کرو۔ پتا چلا مومن کہیں سے آقا حسین کو سلام کرے، اگر زیارت نہیں بھی کر پا رہا ہے تو سلام پہنچ رہا ہے، لفظی زیارت پہنچ رہی ہے، جواب سلام بھی مل رہا ہے۔ اور بس میرے آخری جملے، میرے مرحوم استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے جا رہا ہے، شہر کوفہ پہنچا، ایک بار کوفے کے دروازے میں داخل ہونے لگا، زینب کبریٰ نے سنا کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ زینب گھبرا گئی، یہ دشمنوں کا شہر، یہ ظالموں کا شہر، یہ مخالفوں کا شہر، یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو اس طرح سلام کیا؟ چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا کہ دوبارہ سلام کی آواز آئی، مگر اب سلام تو خود زینب کو کیا گیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اور اے رسول کی بیٹی میری شہزادی میرا سلام لیجئے۔ اب زینب نے دیکھ لیا در کوفہ پر، کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس سے سلام کی آواز آ رہی۔ زینب نے پوچھا کہ اے شخص تو ہے کون جو اس طرح مجھے سلام کر رہا؟ بے سر کے لاشے سے آواز آئی، شہزادی میں آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل، حسین کا سفیر، در کوفہ پر 1 مہینے سے آپ کا انتظار کر رہا تاکہ آپ کا استقبال کرو۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا اس مسافر، اس غریب الوطن، اس مظلوم، اس تنہا شہید کا واسطہ، علی کی ایک بیٹی آج بیوہ ہوئی، علی کی ایک نواسی آج یتیم ہوئی، خداوندہ واسطہ دنیا بھر کے جتنے صاحبان ایمان ہیں، خاص طور پر جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین اور مومنات، اللہ انہیں غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ رکھے خداوندہ۔ لیکن یہ غم حسین، یہ ہماری عزاداری کا سلسلہ اسی انداز سے، بلکہ جس طرح سے شہزادی فاطمہ ہم سے چاہتی ہیں، ان کی خواہش کے مطابق تا قیام قیامت اسی طرح برقرار رہے۔ خداوندہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے کورونا، اس میں جو مبتلا ہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ حسین کے چاہنے والوں کی ہر حاجت کو پورا فرما،
اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. اترا جو آسمان سے محضر بصور سے بیت شرف سے گونج اٹھے سیدہ کے بین. بیت شرف سے گونج اٹھے سیدہ کے بین. اور فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا. کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا. پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا. پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا. وے انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا. انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا. اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. دیکھے گا ایک دن میں 71 کی لاش کو. دیکھے گا ایک دن میں 71 کی لاش کو. کھڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو. کھڑی الجواں پسر علی اکبر کی لاش کو. دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو. دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو. میری طرح یہ رکھے گا ایمان کی زیب و زین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو. ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو. جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو. جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو. پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو. پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو. پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور عین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین. سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا. سر سب سے آگے نیزے پر
بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا، ہر بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ، زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول، محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول، روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول، روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول، ایک قوم خلق ہوگی نا انداز بوئے طور، ایک قوم خلق ہوگی انداز بوئے تو، تابا ابد جو روئے گی کہہ کر حسین حسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، یا حسین یا حسین۔ سلام وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میری سری کے سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، دعا کرو کوئی سر پہ ردا نہ ہو اماں، نماز سو کے سعادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ، نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گرد و غبار،
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی سگرا ہر ایک شام و سحر خدا کرے رہے روشن خدا کرے رہے روشن صدا تمہارا مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر لٹے نہ دور وطن سے لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں وہ جس کے دہن سے آتی وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے یا حسین ای علم افروشتے بر سر کرب و بلا قوت برداشت بر سر کرب و بلا ای علم افروشت بر سر کرب و بلا کہتے تھے شاہ امم بر سر کرب و بلا اٹھ ذرا لہرا علم بر سر کرب و بلا اے علم افروشت بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من کیز جاؤ مزان علمدار شعله به دامانش میرا میو می شود چاک گریبان عشق صوت حرم گوش کن مشکم و بردش علمدار کیز به پایا کا وقت علمداری است کیار یتیمان من و آتش زاری است کیار یتیمان من و آتش زاری است ای علم افراشت بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علم اے میرے خصہ جگر کھا گئی تم کو نظر کیسا شکستہ ہے سر خون میں ہو تر بتر سوتے ہو تم تو ادھر روتے ہیں بچے ادھر جن کو نہیں ہے خبر امو نہ آئے گی گھر غازی علمدار من کشتہ دے تو جفا غازی علمدار من کشتہ گے تو جفا ای علم افروشت بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار خیز سے قلب تراب ای پسر بوت راب نالت فلان شرے
ذکر امو جایه خاک ز چشم حرم شد ز فراق تو خوا خنده دشمن بی بی بر من کار خراب دهر کمون در دلم زخم غمکاریا دهر کمون در دل من غازی علمدار من ای علم افراشته بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من اے میرے بھیا سنو آج تو بھائی کہو خاک سے اپو اٹھو آؤ چلو گھر چلو چل کے بہن سے ملو پیار سکینہ کو دو گود میں اصغر کو لو اپنا علم لے چلو غازی علمدار من دیتی ہے زینب صدا غازی علمدار من دیتی ہے زینب صدا ای علم افروشتے بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من